من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھا، ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے۔ کیا شرط لگائی گئی؟ ایمان کی حالت میں۔ تھوڑا آپ کی توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ اکثر یہ سونے کا وقت ہے، مومن بھائیاں دوپہر میں مست سو جاتے ہیں دھوپ کی وجہ سے، اور پھر یہاں تو زبردست چلڈ اے سی چل رہی، تو آدھا تو آپ لوگاں نیند میں چلے گئے۔ تھوڑا بولے تو کیا ہوتا، ذرا نیند ختم ہوتی، میری طرف توجہ ہوتی نہیں۔ تو شرط کیا لگائی گئی؟ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے۔ کس کی حالت میں بولو؟ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کون سے گناہ؟ ما تقدم، جو پہلے کیا تھا روزہ رکھنے سے پہلے، وما تأخر، اور روزہ رکھنے کے بعد کرے گا۔ روزے کی برکت دیکھ رہے ہیں آپ، روزہ رکھنے سے پہلے والے گناہ 2021 2019 کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور روزے کی برکت یہ وما تأخر 2022 2023 24 میں جو گناہ کرنے والا ہے اللہ وہ بھی معاف فرما رہا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے۔ روزہ اگلے گناہ بھی معاف کرا دیتا ہے، پچھلے گناہ بھی معاف کرا دیتا ہے۔ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ من ذنب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو گناہ اس سے پہلے ہوئے تقدم میں ہوئے وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں تاخر میں، یعنی کہ بعد والی زندگی میں جو گناہ ہونے والے ہیں روزے کی برکت سے اللہ وہ بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر شرط ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بڑی بات بتا رہا ہوں، مگر شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں روزہ رکھنا، ثواب کی نیت سے رکھنا۔ کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں بعض ایسے غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں سے محبت، مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر ان لوگ بھی رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں گے ایسے لوگوں کو، ارے بھائی نے غیر مسلم ہے مگر رمضان کے روزے رکھتا، ارے بھائی نے کلمہ نہیں پڑھا مگر نماز پڑھتا، ارے بھائی نے کلمہ نہیں پڑھا مگر جو ہے ماشاءاللہ پورے دین کے باتیں کرتا، دین سے محبت کرتا۔ ایسا لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اے میرے امتیوں، رمضان کا ثواب اس کو ملنے والا ہے، روزوں کا اجر اس کو ملنے والا ہے، عبادت کا ثواب اس کو ملنے والا ہے، فرضیت کا ثواب اس کو ملنے والا ہے جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے۔ اگر ایمان نہیں تو رمضان کا ثواب نہیں، ایمان نہیں تو روزوں کا ثواب نہیں، ایمان نہیں تو اس کو جو ہے روزے کا پہلے والا اور بعد والا اجر نہیں۔ تو ایمان شرط ہے، ایمان رکھو گے تو روزے کا ثواب ملے گا۔ اور ایمان کہتے کس کو ہے؟ خوش عقیدے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اچھے عقیدے کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی بد عقیدہ ہو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اگر کوئی بد عقیدہ ہو تو بد عقیدے کو اس کی بد عقیدگی کی وجہ سے روزے کا ثواب ملنے والا۔ اسی لیے ہم لوگ علماء اہل سنت صبح شام دوپہر اور مڈ نائٹ یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کا عمل تھوڑا ہے تو چلیں گا لیکن ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ عمل تھوڑا ہے تو چلتا مگر ایمان مضبوط ہونا، کیونکہ ثواب کا دار و مدار ایمان پہ ہے، ثواب کا دار و مدار خوش عقیدے پہ ہے۔ اگر آپ کا تعلق اللہ رسول سے اچھا ہے تو اب روزے کا ثواب بھی ملنے والا ہے، زکوٰۃ کا ثواب بھی ملنے والا ہے، حج کا ثواب بھی ملنے والا ہے، تلاوت کا ثواب بھی ملنے والا ہے، مسجد کو آنے کا ثواب ملے گا، مسجد سے جانے کا ثواب ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ جسم عمل کرتا ہو،
دل مصطفیٰ کی محبت میں تڑپتا ہو۔ شرط کیا ہے؟ نماز کے سجدوں کے آثار پیشانی پہ نظر آئے اور زبان پر عظمت مصطفیٰ کے آثار نظر آئے۔ تو پیارے دوستو مسئلوں کو سمجھو، میں کوئی اپنے گھر سے لا کے بات نہیں بتا رہا ہوں، حدیث شریف کو تشریح کر کے سمجھا رہا ہوں۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھا، شرط لگائے ایماناً و احتساباً، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے۔ روزے رکھنا شرط نہیں ہے، ایمان کی حالت میں رکھنا شرط ہے۔ اب ذرا غور کرتے ہیں، ایمان بولتے کس کو؟ تھوڑے یہ موٹے موٹے باتیں ہیں مگر سمجھے تو کبھی پکوڑے نہیں بنتے۔ سبحان اللہ، ہاں صحیح بات بول رہا ہوں میں آپ کو، موٹے موٹے ہیں باتیں۔ ایمان بولتے کس کو؟ ہاں ایمان کی، بازو والے مولانا بھی سنا رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ایمان کی حالت میں روزہ رکھے تو پورے گناہ معاف۔ ابے ہولے، ایمان بولتے کس کو؟ ٹوپی پہننے کا نام ایمان ہے؟ سبحان اللہ۔ داڑھی چھوڑنے کا نام ایمان ہے؟ بولو جی۔ ارے بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں، کیا مطلب داڑھی چھوڑنے کا نام ایمان، کرتا پیجامہ پہننے کا نام ایمان، مسجد میں آنے کا نام ایمان نہیں ہے، نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا نام ایمان نہیں ہے، حج کرنے کا نام ایمان نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ پھر آپ بولے حضرت یہ ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے، ماں باپ کی خدمت عمل ہے، اعتکاف بیٹھنا عمل ہے، قرآن پڑھنا عمل ہے، بڑوں کا احترام کرنا عمل ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا عمل ہے، زکوٰۃ دینا عمل ہے، خیرات کرنا عمل ہے، مصطفیٰ کو اپنی جان سے زیادہ چاہنا ایمان ہے۔ نبی کی ذات اقدس کو بے عیب سمجھنا ایمان ہے، نبی کو عالم غیب ماننا ایمان ہے، نبی کو حاضر و ناظر جاننا ایمان ہے، نبی کو شافع محشر کہنا ایمان ہے، نبی کی شفاعت کرانے پر ایمان لانا، یقین رکھنا ایمان ہے۔ ایمان ہے، ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ تو اسی لیے کیا کر رہے ہیں؟ من صام رمضان، یہ صام روزہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ من صام رمضان یعنی جس نے رمضان میں عمل کیا، کون سا عمل؟ روزہ رکھنے کا عمل۔ جس نے رمضان میں روزہ رکھنے کا عمل کیا، مگر شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ کرنا، دل میں مصطفیٰ کی محبت رکھ کے کرنا، نبی کو عالم غیب مان کے کرنا، نبی کو حاضر و ناظر جان کے کرنا، نبی کو پاک و بے عیب سمجھ کے کرنا۔ جو ایسا نبی پر عقیدہ اور یقین رکھ کر اب روزے رکھے گا، افطار بعد میں ہوں گی، روزہ قبول پہلے ہو جائے گا، روزہ قبول پہلے ہو جائے گا۔ میں اس لیے آپ کو اس کے اوپر زیادہ توجہ دے رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کو کیا ہو گیا، خیال ہو گیا، ارے مول صاحب انہیں بھی نماز پڑھتا نا، انہیں بھی روزہ رکھتا نا، انہیں بھی زکوٰۃ دیتا نا، انہیں تو اپنے سے زیادہ حج کرے گا، مول صاحب 16 حج کرا ہے۔ لوگ مت، 16 حج کرنا کمال نہیں ہے، پہنچ کر، مگر عشق مصطفیٰ کے ساتھ کر، نہیں پورے روزانہ 40 نمازاں نکو پڑھ، 5 ہی پڑھ، مگر محبت مصطفیٰ کے ساتھ پڑھ۔ سبحان اللہ۔ ادھر تو یوں کہہ رہا ہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تو نماز میں یہ کلمات کہہ رہا ہو، زبان تیری ہو، دل عشق مصطفیٰ میں تڑپ رہا ہو، توجہ اپنے یار کی طرف لگی ہوئی ہو، تو ایسے یوں تصور کر کے پڑھ رہا ہے کہ تو مسجد جعفری میں نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی مسجد نبوی میں جالیہ مبارکہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے نبی پر سلام پڑھ رہا ہے۔ ایسی عقیدت سے جب کوئی غلام نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی، وہ نماز مومن کی معراج بن جاتی ہے۔
وہ نماز مومن کے لیے عروج کا سبب بنتی ہے، بخشش و نجات کا سبب بنتی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ نماز بھی ہونا، روزہ بھی ہونا شرط ہے، ایمان کے ساتھ ہونا، عقیدت و محبت کے ساتھ ہونا۔ اب بازو والے کیسے اپنے پٹھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سنتے ہی نہیں حضور تو قبر شریف میں ہے، انہوں ہے کہ نہیں سنتے کی نہیں سنتے کی، وہاں تک سلام جاتا نہیں، یہاں مسجد جعفری کے باہر آواز نہیں جا رہی، مدینے کو کیسا جاتا؟ ایسا بٹے بازی کے ساتھ سلام پڑھا تو مرے تک بھی تیرا قبول نہیں ہوتا، مرے تک بھی قبول، زور سے بولو، نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پہنچانے والا ہے، اللہ پہنچانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کا تعمیر تکمیل کی، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر تکمیل کی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، ابراہیم میرے بندوں کو میرے گھر کے حج و عمرہ طواف کے لیے دعوت دو بولے، اور کعبہ پتھروں کے بیچ میں بڑے بڑے پہاڑ، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو پہاڑ تھے، پورے پہاڑوں کے بیچ میں کعبۃ اللہ شریف مکہ مکرمہ، پورے پہاڑوں ہیں، آجو بازو اطراف اکناف پورے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے تو حضرت ابراہیم پوچھے مولا میں چھوٹی آواز والا، میری آواز اگر نکل بھی جائے گی تو یہ پہاڑ اس کو چیر کر آگے جانے نہیں دیں گے، مولا میری آواز کیسے جائے گی ان تک؟ تیرے بندے تو پوری زمین گر رہے عرض پر پھیلے ہوئے، پوری دنیا میں تیرے بندے پھیلے ہوئے، ان تک میری آواز کیسی جائیں گی؟ تو رب نے کہا ابراہیم آواز دینا آپ کا کام ہے، ان کے کانوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ارے ذرا غور کرو، پیغمبر آواز دے تو گناہگاروں کے کانوں تک آواز پہنچانے والا اللہ ہے، تو کیا سنت نگر کے گناہگار آواز دے تو مدینے تک پہنچانا اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ آواز دینا ہمارا کام ہے، پہنچانا اس پروردگار کا کام ہے۔ نہیں، ایک حدیث یاد آ رہی، ذہن میں رکھ لو، ایمان تازہ ہوتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میری قبر شریف پر ایک فرشتے کو مقرر کرے گا، اور وہ فرشتے کو اللہ ایسی سماعت عطا کرے گا کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں سے کوئی بھی میرا چاہنے والا مجھ پر درود پڑے گا تو وہ فرشتہ اس درود کی آواز کو سن لے گا۔ حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتہ اس درود کی آواز کو سن لے گا، اور ادھر مومن کا درود ختم ہوگا، وہ فرشتہ ادھر میرے دربار میں اس کا درود پہنچا دے گا، اس کا نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو ایک بات بولتا ہوں میں آپ سے، گزارش ہے، اپن لوگ یہاں بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے نا، یہاں بیٹھ کے اپن حضور کا ذکر کر رہے، اور اگر اپن چاہتے ہیں وہاں اپنا ذکر ہو تو کیا کرنا معلوم؟ درود پڑھنا، اپنا ہی نہیں، اپنے والد محترم کے نام کا بھی ذکر ہوتا دربار رسالت میں۔ درود کی یہ شان ہے، آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ دربار رسالت میں پہنچایا جاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آج آپ کی بارگاہ اقدس میں درود کا نذرانہ بھیجا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں تذکرہ ہوتا، گوشے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ناموں کو پیش کیا جاتا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی عظمت ہے درود پاک کی۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، الغرض تو حدیث پاک بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا، یہ الفاظ کی تشریح کروں لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں کہیں ذہن سے نہ نکل جائے۔ دیکھو پہلے کیا جملہ تھا؟ من صام رمضان،
جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اگلا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، روایات میں آتا ہے کہ اگر دنیا میں تم کسی جہنمی کی صورت دیکھنا چاہتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا میں اگر تم کسی دوزخی کی صورت دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو جس کو ماہ رمضان ملا اور اس نے روزہ نہ رکھا۔ اللہ اکبر، جس کو ماہ رمضان ملا اور اس نے روزہ نہ رکھا وہ جہنمی ہے، اس کی صورت دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ عذر والے جو ہیں، جیسے کہ جن کا بہت زیادہ بی پی ہائی رہتا ہے، ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، یا کڈنی پیشنٹ ہیں، یا کینسر کا مرض ہے، جن کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ روزے مت رکھو، اس سے آپ کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، ویسے لوگوں کو معاف ہے، ان کو چھوڑ کے۔ لیکن جو ہمارے بچے، ارے میرا بہت ہارڈ ورک ہے بھائی، میں الیکٹریشین ہوں، میرے کو دیوار میں چھنی مارنا پڑتا، میں پلمبر ہوں، میرے کو 4 فلور اوپر سامان اٹھا کے لے جانا پڑتا، میں جو ہے ترکاری بیچتا ہوں، دھوپ میں میرے کو بنڈی لے کے پھرنا پڑتا، میں ویلڈر ہوں، روزانہ آگ کے ساتھ کھیلنا پڑتا، یہ جو بہانے کر کے لوگ جو ہے روزہ چھوڑتے ہیں، فقہاء اکرام سے ان سے پوچھا گیا کہ واقعی اگر کسی بندے کا جاب اتنا ہارڈ ورک ہو کہ اگر اس کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہو تو اب جاب کرنا چاہیے یا روزہ رکھنا چاہیے؟ تو فقہاء اکرام نے فرمایا وہ ایسی نوکری چھوڑ دے، ایسا کاروبار ترک کر دے، نکال دے جو کاروبار اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں روزے میں حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ، فقہاء اکرام کا فتویٰ ہے، ایسا کاروبار چھوڑ دو جو تم کو اور تمہارے رب کے بیچ میں عبادت میں حائل ہوتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی۔ ذرا میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے